جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس حال میں بھی وہ ہوتا ہے، لیٹا، بیٹھا یا کھڑا، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا جب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے اوپر سے وہ پریشانی یا وہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا بے لحاظ ہے، اتنا بے مروت ہے کہ جب ہم اس کے اوپر سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے بھلا دیتا ہے اور ایسا بے لحاظ ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کبھی تکلیف کے پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے لوگوں کو جو خوشحالی آنے کے بعد اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کو جب کوئی اسٹیٹس ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل تھے تو ان کو ملا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت پکارتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے اور جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، جب ان کی حیثیت اچھی ہوتی ہے، جب ان کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس میں سے کسی چیز کے اوپر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آراستہ کر کے دکھائیں گے، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کھول کے دکھائیں گے کہ تم یہ کرتے رہے ہو اور تم نے یہ حاصل کیا، تو جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کری وہ ان کا حق تھا، ان کی اپنی محنت تھی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے بڑے بڑے مکان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس بڑا بڑا بینک بیلنس ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور ان کے معاشرے میں بہت عزت ہے اور ان کا خاندان راجپوت ہے یا سید ہے یا پتہ نہیں کون ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت چلتا ہے نا یہ کہ ہم سید ہیں، ہم سیدوں میں رشتے کرتے ہیں، ہم سید سے آؤٹ نہیں جاتے۔ یہ چیزیں تو ہندوؤں کے اندر ہوتی تھی، مسلمانوں میں کب سے ہونے لگی۔ ان لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا خود کا کلیم کرنا شروع کر دیں، اس کو اپنا رائٹ سمجھنا شروع کر دیں، اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیں، یا پھر اس کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کیونکہ انہوں نے محنت کری ہے، کیونکہ ان کا دماغ کی انٹیلیجنس باقی لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو ایک ایکسٹرا صلاحیت ملی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز ہے اس لیے وہ اس قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انٹیلیجنس کے اوپر، اسمارٹنس کے اوپر، رائٹ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ہی دینا چاہتا تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ پیسے والے اور سب سے زیادہ حیثیت والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کیونکہ جتنے زیادہ عقل مند دنیا کے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے جتنے بھی قول ہیں ان سب کو ہم آج یاد کرتے ہیں اور ایک ایک قول ایک ایک موتی کے برابر ہے، تو دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ غربت کی زندگی، سب سے زیادہ مفلسی کی زندگی پیسے کے حساب سے، اور سب سے زیادہ قسمہ پرسی کی زندگی انہوں نے ہی گزاری ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہوں، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ آج میرے پاس دولت ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے اور تم سے نہیں لے رہا اور اسی حال میں تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہے تھے، یہ پیسہ اور یہ حیثیت دے کر۔ سوال قبر میں اور سوال آخرت کے اندر، جو چوتھا سوال ہوگا وہ یہی سوال ہوگا کہ جو مال تم نے کمایا، چاہے حلال چاہے حرام، اس کو خرچ کہاں کیا؟ تو آپ کی کمائی کا ذریعہ جیسا بھی ہے، اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں دنیا میں سارے حرام نہیں کما رہے ہوں گے، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حلال کما رہے ہیں، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ جس جگہ خرچ کرنا ہے اور جس طریقے سے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اسی طریقے سے خرچ بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔